آرام سے ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ ہے مکی، اس نے آواز کم کرتے ہوئے پچھلی سیٹ پر دراز مکی کو پکارا۔ یس بڑی، مکی نے جواب دیا۔ گھر جا رہا ہوں میں کل، تم نے جانا ہے؟ دبلا پتلا سا وہ لڑکا اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا۔ میرا گھر جا کر بور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، سنو تم بھی جلدی آ جانا۔ مکی جواب دے کر دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ میوزک کی آواز ایک بار دماغ میں چپنے لگی تھی۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور سیٹ سے ریک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ 2 گھنٹے کی پرفارمنس کے بعد وہ تھوڑا سا تھک گیا تھا۔ جانے اس کا دماغ کہاں پہنچا ہوا تھا جب اچانک گاڑی کے شیشے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی سماعت دوسروں کی نسبت کافی تیز تھی۔ اس نے اکتا کر گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر جہاں اس کی آنکھوں کی چمک بڑی تھی، اسی پل چہرے پر ناگواری اتری۔ سامنے ایک سجی سنوری لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس علاقے میں اس وقت کون سی عورت مل سکتی ہے۔ کیا میں اندر بیٹھ سکتی ہوں؟ لڑکی نے ایک ادا سے پوچھا۔ جی جی بالکل، آئیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مکی اس لڑکی کی دعوت قبول کر چکا تھا۔ وہ لڑکی بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ یار گاڑی چلاؤ، مکی نے لڑکی کو اندر بٹھانے کے بعد خباثت سے مسکرا کر کہا۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مکی کیا کر رہا ہوگا۔ کب سے کر رہی ہو یہ کام؟ یعنی کہ اس نے پہلی بار کسی سے سوال کیا۔ پچھلے 5 سال سے، لڑکی نے سنبھل کر جواب دیا۔ وجہ؟ شوہر نے طلاق دے دی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پڑھ ہوں، کوئی کام نہیں ملا، خاندان میں دوبارہ کسی نے شادی نہیں کی مجھ سے، آخر مجھے اس طرف آنا پڑا۔ لڑکی حیران تھی کہ کوئی پہلی بار اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کیا یار، ایسے سوال کر کے کیوں دل خراب کر رہے ہو؟ مکی کو اس کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے ساتھ والی سیٹ پر رکھ کے بیگ سے ہاتھ بڑھا کر پیسے نکالے اور پیچھے لڑکی کی طرف پھینکے۔ جاؤ اب یہاں سے۔ گاڑی روکنے کے بعد حکم دیا گیا۔ وہ لڑکی اور مکی دونوں حیران تھے۔ کیا سچ میں صاحب؟ لڑکی کو یقین نہ ہوا۔ دفع ہو جاؤ اب، وہ دھاڑا۔ وہ لڑکی ایک پل بھی ضائع کیے بنا گاڑی سے باہر نکل گئی اور اس نے دوبارہ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ پیچھے بیٹھے مکی کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو اپنے حساب برابر رکھنے والا شخص تھا، پھر آج کیسے؟ مکی سوچ رہا تھا لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ آگے بیٹھے شخص کا دماغ کسی بھی وقت الٹ سکتا تھا، البتہ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ ہمارے ہندو دھرم میں طلاق نہیں ہے، تو مسلم لوگ طلاق کیوں دیتے ہو؟ اگر طلاق کے بعد اس عورت سے کوئی شادی نہ کرے اور وہ مجبوراً جسم فروشی پر آ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ تم؟ لوگوں سے اچھا تو ہمارا دھرم ہے جس میں طلاق ہے ہی نہیں اور عورت ہمیشہ اپنے پتی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں آج صبح اس کی پوسٹ پر ایک انڈین لڑکی نے جو کمنٹ کیا تھا وہ گونج گیا۔ وہ لڑکی وقتاً فوقتاً اس سے عجیب و غریب سوال پوچھتی رہتی تھی۔ خود وہ اس کی مداح بتاتی تھی لیکن اس کے سوال ہمیشہ اچھے ہوتے تھے۔ لیکن آج شالنی نے جو سوال کیا تھا اس سے اس کا دماغ بری طرح گھوم گیا تھا۔ I am not a Muslim۔ اس نے بس یہ جواب دیا تھا۔ اوہ ریئلی؟ شالنی کو زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بعد وہ 1000 کمنٹ کر چکی تھی، میسج کر چکی تھی، لیکن اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور اب اس وقت اس لڑکی کو دیکھ کر اسے وہ سوال یاد آ گیا تھا، اس لیے اس کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ میوزک کی آواز وہ اور زیادہ بلند کر چکا تھا، جبکہ مکی نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ آج کل تمہارا دھیان پڑھائی میں بالکل بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات ہے کیا؟ وہ دونوں کلاس سے باہر نکلی تھی جب مہرو نے اپنی بہترین دوست ہانی سے پوچھا، جو واقعی کافی دنوں سے الجھی نظر آتی تھی۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، ہانم نے ٹالنا چاہا۔ مس ہانم عرف ہانی، تم نے مجھے اتنا بے وقوف سمجھا ہے کیا جو میں تمہاری خاموشی محسوس نہیں کر پاؤں گی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی جاب کر لوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ جاب دے گا کون مجھے۔ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ ہانم پریشان تھی۔ اوہ، پیسوں کا مسئلہ ہے؟
مہرو نے اکیڈمی کے اس چھوٹے سے لان میں بیٹھتے ہوئے پوچھا جہاں شام کی مدھم مدھم دھوپ چمک رہی تھی۔ ہاں مس، یہی مسئلہ ہے، داخلہ فیس جمع کرانی ہے، دکانوں سے جو پیسے آتے ہیں وہ میری، ماہم اور جواد کی فیس میں چلے جاتے ہیں، جبکہ باقی گھر کے خرچے ہیں۔ اب داخلہ فیس کہاں سے لاؤں؟ اماں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ دھوپ نے اس کے معصوم چہرے کی چمک کو مزید بڑھا دیا، البتہ آنکھیں اداس تھیں۔ بس اتنی سی بات، بتاؤ مجھے کتنے پیسے چاہیے، میں لا دوں گی صبح۔ مہرو نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مہرو، میں خود کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا چلو تم پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ مہرو نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، خانم کے بیگ سے وائبریشن کی آواز ابھری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بیگ سے نکالا۔ ایک چھوٹا کی پیڈ موبائل تھا، شاید کسی کا میسج آیا تھا۔ تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر کبھی تم نہیں ملتے، کبھی الفاظ نہیں ملتے۔ نمبر دیکھ کر اس کے رگ و جان میں ایک زہر سے پھیل گیا تھا۔ اس نے میسج فوراً ڈیلیٹ کیا اور موبائل غصے میں پٹک دیا۔ آرام سے ہانی، کیا ہوا؟ کس کا میسج ہے؟ مہرو نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی رانگ نمبر تھا، اور فکر مت کرو، یہ کوئی اسمارٹ فون نہیں ہے جو ٹوٹے گا یا خراب ہوگا۔ پچھلے 1 سال سے استعمال کر رہی ہوں، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا۔ جانے وہ کیوں اتنی تلخ ہو گئی تھی، یا پھر حالات نے ایسا بنا دیا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ خانم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ مہرو یہ کہہ کر کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس نے ایک گہری سانس لی۔ جانے تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ ان کی آمد سے ملتا ہے بہاروں کا پتہ، ان کی آمد سے ملتا ہے بہاروں کا پتہ، وہ تو موسم کو بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ آج شام ہی ملتان پہنچا تھا۔ سیدوں کی حویلی میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ البتہ حویلی کے سارے ملازمین دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کا سامنا سید حویلی کے عجیب و غریب سپوت سے نہ ہو۔ بی جان نے آتے ہی اس کا صدقہ دیا اور وہ بیزار سا سب برداشت کر رہا تھا۔ اسے سید حویلی میں بس ایک ہی شخص تھوڑا بہت پسند تھا، اور وہ تھا حشام بن جبیل، جس کی محبت اس بیزار شخص کے لیے ہمیشہ سے خالص تھی۔ اس وقت بھی وہ حشام کے سامنے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ تم نے اسموکنگ کب سے شروع کر دی؟ حشام نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ 5 سال پہلے ہی شروع کر دی تھی، نبے تلے انداز میں جواب دیا گیا۔ تم جانتے ہو نا بی بی جان کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گی، ہمیشہ سے ناراض ہوتی ہیں وہ۔ لیکن تمہیں پتہ ہے شامو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ حشام کا نام بگاڑ کر وہ ٹٹائی سے ہنسا تھا۔ تھوڑی سی تو شرم کرو، تم سے 6 سال بڑا ہوں۔ حشام کی بات پر اس کا چھت پھاڑ کہکا گونجا تھا۔ سن کر اچھا لگا شامو، وہ بہت ڈھیٹ تھا۔ واپس کب جانا ہے؟ حشام نے دوبارہ پوچھا۔ 1-2 دن میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی جب سے آیا ہوں بور ہی ہو رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے آج ایک عورت آئی، ساتھ میں ایک 6 ماہ کا بچہ بھی لائی تھی اپنا۔ بی جان کو کہتی اسے پیار دیں، سیدانی جی یہ بڑا ہو کر آپ کے بیٹوں جیسا بنے۔ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بات کے آخر پر وہ خود ہی ہنسا تھا۔ تم خود بتاؤ، اگر وہ میرے جیسا بن گیا تو؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے فوراً کہا تھا کہ لائیں میں پیار دیتا ہوں، لیکن بی جان نے مجھے منع کر دیا، ورنہ کیونکہ وہ تمہارے کرتوت اچھے سے جانتی ہے مسٹر آر جے، اسی لیے منع کیا۔ حشام نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی بات پر آر جے نے ایک اور کہکا لگایا۔ عجیب بات تھی، وہ تبھی ہنسا تھا جب حشام کے ساتھ ہوتا تھا۔ اچھا تم بتاؤ، تمہاری پی ایچ ڈی کہاں تک پہنچی شامو بابا؟ ابھی تو 1 سال ہی ہوا ہے۔ کب جا رہے ہو واپس پیرس؟ اگلے ہفتے تک۔ جواب دینے کے بعد حشام اٹھا۔ پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھر گیا تھا اور اس کے لیے وہاں مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے حشام کو اٹھتے دیکھا تو پوچھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے۔ کیوں؟ نماز مجھ سے زیادہ ضروری ہے کیا؟ تم سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن کیوں؟ اگر نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اچھا تو تم اس لیے پڑھتے ہو کہ حساب دینا پڑے گا؟ نہیں، اللہ بھی ناراض ہوگا اس لیے۔ اور پھر حشام کے جواب پر اس کا ایک اور کہکا ابھرا تھا۔ کتنا جبر ہے نا تمہارے دین میں، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟
دین میں جبر نہیں، یہ جبر تو ان کو نظر آتی ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ دیکھو مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میں جا رہا ہوں۔ حشام نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سنو حشام بن جبیل، بس ایک سوال کا جواب دے جاؤ۔ اس نے حشام کو پکارا۔ حشام پلٹا۔ اس نے دیکھا تھا آرجے کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ حشام اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے سوالات کے جواب دینا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ سننا چاہتا تھا کہ اس وقت آرجے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بے نیاز ہے، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس انسانوں جیسے جذبات اور احساسات نہیں ہیں، پھر تمہاری نماز نہ پڑھنے پر وہ غصہ کیوں ہوگا، سزا کیوں دے گا؟ اس کی بات نہ ماننے پر وہ انسانوں کی طرح ریئیکٹ کیوں کرتا ہے؟ بہت بڑا ہے، اسے تو انسانوں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ اس کریٹر نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ چاہیے نا۔ اب پھر اگر تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہو تو اس سے غصہ کیوں آتا ہے؟ نہ خوش ہو تو اسے غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے نا۔ پھر بات نہ ماننے پر ماں باپ کی طرح کیوں غصہ کرتا ہے؟ انسانوں جیسے جذبات کیوں؟ وہ بولا تو بولتا ہی چلا گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی، البتہ آنکھوں کی چمک برقرار تھی، ایک ایسی چمک جو دیکھنے والے کو فنا کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حشام لاجواب ہو چکا تھا۔ وہ کیا کہتا؟ اس کا سوال ہی ایسا تھا۔ وہ عالم نہیں تھا۔ تمہاری فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، نماز سے دیر ہو رہی ہے ورنہ اچھے سے بتاتا تمہیں۔ حشام کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ بلڈی مسلمز، طنز یا ہنسی؟ وہ پاگل تھا۔ کیا وہ سچ میں پاگل تھا؟ کیا ایسے سوالات کرنے والا شخص پاگل ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو خود اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ اسلام میں سوال جواب کرنا گناہ نہیں، جبکہ ہم کسی بھی ایسے سوال کو بنا سنے، بنا سوچے، منطقیوں عام اور مفتی بن کر کسی کو بھی دائرہ اسلام سے نکال دینے کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں، جو کہ آرجے جیسے بھٹکے ہوئے شخص کو راہ راست پر لانے کے بجائے مزید باغی بنا دیتا ہے۔ انہیں اسلام سے دلی بغض ہو جاتا ہے اور وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارا ذاتی قصور ہوتا ہے۔ وہ ڈزنی لینڈ عمارت کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ تقریباً ہر ہفتے یہاں آتی تھی، لیکن اندر جو سلیپنگ بیوٹی شہزادی تھی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمارت کے باہر بیٹھی رہتی اور پھر واپس پلٹ جاتی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کے ہجوم میں وہ گم ہو جانا چاہتی تھی، لیکن نہیں ہوتی تھی۔ کچھ یادیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ سردی کی شدت نے جیسے اس پر اثر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں چبھ رہی تھی، لیکن وہ ساکن بیٹھی تھی۔ کندھوں پر بکھرے بال ہوا چلنے کے باعث چہرے کو چھو رہے تھے۔ سر پر اوڑا اسکارف بھی اڑنے لگتا تھا، لیکن شاید اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ہیلو اینجل، اچانک اسے عقب سے آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میڈی اپنی پوری بتی سے نکالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میڈی تم یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ وہ گھبراہٹ میں الٹا ہی بول گیا۔ کیا واقعی؟ لیکن تم یہاں سے گزر کر کہاں جا رہے تھے؟ اور کیا میرا گھر یہاں پر ہے جو تم مجھ سے ملنے آئے ہو؟ نہیں، وہ میں بھی برا پھنسا تھا۔ بولو اب، اینجل نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میڈی اس کا کلاس فیلو تھا، لیکن تھوڑا پاگل تھا۔ اکثر اس اینجل کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنتا تھا۔ اچھا سنو، یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ میڈی نے بات بدلی۔ پی چکی ہوں۔ اچھا چلو میں آئس کریم لے کر آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ میڈی نے اسے ہدایت کی اور خود آئس کریم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اینجل ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ پلٹا تو ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ چہرے کے خاص حصے پر کوئی چیز چمکی تھی، جیسے کوئی موتی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ کسی شخص کی نگاہیں اس پر جمی تھیں، جو اس روشنی کو دیکھ کر جم سا گیا تھا۔ کیا اس نے اپنی چن پر کوئی موتی لگا رکھا تھا؟ اچانک عجیب سی بے چینی اس کے اندر پھیل گئی تھی۔ نزوں کی تپش اسے محسوس ہونے لگی۔ تب اس کی نظر میڈی کے پاس کھڑے اس شخص پر پڑی تھی جس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا۔
اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ یہاں بھی؟ وہ خوف میں مبتلا ہوئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہ شخص اسے پہلے وہاں موجود ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ہوتا تھا جو اسے اندر تک جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ تو کبھی کبھی میڈی کی حرکتوں سے اکتا جاتی تھی، اوپر سے یہ شخص۔ اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ وہ اٹھی اور قدم اسٹیشن کی طرف بڑھا دیے۔ میڈی کی نظر ابھی اس پر پڑی تھی، لیکن وہ شخص اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ آئس کریم لینے کے بعد جب میڈی پلٹا اور اینجل کو وہاں سے غائب دیکھا تو وہ اسٹیشن کی طرف بھاگا، جبکہ پیچھے اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے میڈی کے ساتھ آئس کریم ہرگز نہیں کھانے دے سکتا تھا۔ جیتنا اس کی فطرت تھا، وہ ہمیشہ سے جیتتا آیا تھا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ کرے۔ رکشے والے نے اسے گلی کے سامنے اتارا تھا۔ وہ کرایہ دینے کے بعد چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپتی گلی میں داخل ہوئی۔ یہ ایک تنگ سی گلی تھی جو آگے جا کر ایک چوراہے میں بدل جاتی تھی۔ یہاں چاروں طرف گھر تھے، ایک مسجد تھی، بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ سبزی کی دکان پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ گلی کے دونوں اطراف اونچے اونچے گھر تھے، البتہ گلیاں پکی تھیں۔ وہ گھر سے ابھی کچھ فاصلے پر تھی جب اس کی نظر سامنے سے آتی فقیر پر پڑی۔ وہ ہر جمعرات کو ان کے محلے میں مانگنے آتا تھا۔ پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے، من کو سلادہ، وہ شخص بہت ہی عجیب لگتا تھا۔ اللہ سے عشق نہیں کر سکتا تو ہرگز نہیں کر سکتا، بس اسے عاشق بنا لے، ہاں اللہ کو عاشق بنا لے۔ اونچی آواز میں ہمیشہ یہی بڑبڑاتا تھا۔ سبزی کی دکان پر کھڑے لوگوں نے اس کی بات سنی تھی اور پھر سبزی والے نے آلو کی تھیلی سے ایک آلو نکال کر اس کو دے دیا تھا۔ یہ تو ایک عام شخص نے اسے دھتکارا تھا۔ بکواس کرتا ہے پاگل، جاہل، اللہ کو عاشق بناتا ہے، نکل جا یہاں سے۔ یہ تو ایک عام سے شخص نے اس کو پکارا تھا اور اس کو دھتکارا تھا۔ اگر ہم منصور حلال کا واقعہ دہرائیں، اس وقت کے سوئے ہوئے علماء نے اسے گمراہ ہونے فتویٰ صادر کر دیے تھے۔ اس واقعے کو یوں بیان کیا جاتا ہے: عشق حاضر ہے سولی پہ لٹک جانے دو، موت سے بڑھ کر کیا سزا دو گے دیوانے کو۔ حسین بن منصور حلال نے اپنی ذات کی نفی کی اور اللہ کے عشق میں معرفت کے بلند ترین مقام پر پہنچ کر انا الحق کا نعرہ لگا کر خودی کے راز کو فاش کر دیا۔ علماء کا دل بیدار نہ تھا، اس لیے وہ علم و عرفان کے فرق کو پرکھنے سے معذور رہے اور حلاج کو گمراہ کہہ کر سولی پر لٹکا دیا۔ حلاج نے سولی قبول کر لی کیونکہ وہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ تھی۔ ڈاکٹر نکلس لکھتے ہیں کہ جب منصور کو پھانسی دینے کے لیے لایا گیا تو وہ تختہ دار کو دیکھ کر اس زور سے ہنسا کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے دوست ابو بکر شبلی کو کہا، آپ کے پاس مصلی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر منصور نے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اسے مصلوب کر دیا گیا۔ عشق حاضر ہے سولی پہ لٹک جانے کو، موت سے بڑھ کر کیا سزا دو گے دیوانے کو۔ منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ حسین بن منصور حلاج قید و بند میں تھے تو ابن عطا آیا اور کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس سے معذرت کر لیں۔ حسین بن منصور حلاج نے کہا کہ جس نے یہ بات انا الحق کہی ہو اس سے کہو کہ معذرت کر لے۔ اس پر ابن عطا رونے لگے۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشت خاک پھینکنا جنگ بدر میں خدا تعالیٰ کا پھینکنا تھا، اسی طرح منصور حلاج کا انا الحق کہنا دراصل منصور کی آواز نہ تھی بلکہ وہ خدائے حقیقی کی آواز تھی جس میں منصور فنا ہو چکے تھے۔ صوفیہ کا بیان ہے کہ حضرت حلاج کو اس لیے شہید نہیں کیا گیا تھا کہ وہ حلوی تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کا راز فاش کر دیا تھا۔ خانم کی آنکھوں میں یہ سنا ہوا واقعہ خواب کی مانند گھومنے لگا، سب اس سے پھر سے ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ خانم نے اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے برا لگا تھا کہ ایک سبزی فروش نے فقیر کو مارا۔ فقیر نے ایک نظر رک کر اسے دیکھا تھا۔ گھورتا کیا ہے، نکل جا یہاں سے اور دوبارہ یہاں مت آنا، دکان پر کھڑے کھڑے لڑکے نے کہا۔ فقیر پھر رکا نہیں۔ اللہ کو عاشق بنا لو کی صدا لگاتا وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب اس کی نظر گلی میں کھڑی خانم پر پڑی۔ فقیر نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر چمکتی خاص
چیز فقیر کو ٹھٹکا گئی تھی۔ اس چمک کو چھپا لے، یہ بہت سو کو برباد کر دے گی اور بہت سو کو آباد۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا، چلایا تھا۔ خانم ڈر کر پیچھے ہوئی اور پھر وہ فقیر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کچھ بھی سمجھے بنا گھر کی طرف بھاگی تھی۔ میوزک کی بے ہنگم آواز نے بی بی جان کو کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے آرجے کے کمرے کا دروازہ کا رخ کیا۔ دروازے پر بار بار دستک دینے پر بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ اندر داخل ہوئی۔ بے اختیاری انہوں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، آواز اونچی، میوزک لگائے، سامنے لگی اسکرین پر کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ بی بی جان کو حیرت ہوئی کہ اس میوزک کی کان پھاڑ دینے والی آواز میں مووی کی کیا سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ارے بی جان آپ! اچانک اس نے ریموٹ اٹھا کر میوزک بند کیا۔ نظریں ابھی بھی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ بی جان کو حیرت ہوئی تھی کہ اسے کیسے آنے کی خبر ہوئی۔ وہ ہمیشہ ہی اس سے حیران کرتا تھا۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ سیدوں کے گھر میں اتنی بھی حیائی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بی جان نے اس سے ڈانٹا۔ او ہو بی جان، کون سی بھی حیائی؟ وہ پرسکون سا پوچھ رہا تھا، جبکہ بی جان کی نظر بے ساختہ ہی اس کے کمرے کی دیواروں کی طرف اٹھی، جن پر لگی قابل اعتراض تصویر بے حیائی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ لا حول ولا قوت! بی بی جان بڑبڑائیں۔ ایک دو بار بی بی جان نے اس کے جانے کے بعد یہ تصویریں ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر ملازموں کی ایسی شامت آئی کہ اب سب اس کے کمرے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے تھے۔ ملازم کیا سوچیں گے کہ جس خاندان کے افراد نے کبھی ٹی وی تک نہیں دیکھا، اس خاندان کا وارث ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بی جان کو اس پر افسوس ہوا۔ میں تو ایسا ہی ہوں بی بی جان، اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی بی جان کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، آمین۔ بی جان کی بات پر اس نے چھت پھاڑ ٹھہکا لگایا تھا، جبکہ بی جان اپنا خون جلاتی واپس چلی گئی تھی، جبکہ پورا کمرہ ایک بار پھر میوزک سے گونج اٹھا تھا۔ صبح کے 3 بج رہے تھے اور اتنی ٹھنڈک میں وہ سوئمنگ کر رہا تھا۔ حشام نے اپنی کھڑکی سے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر کھڑکی بند کر دی۔ وہ ایسا ہی تھا، اسے ساری رات نیند نہیں آتی تھی، البتہ جہاں ہی صبح کے 5 بجتے تھے اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 3 گھنٹے سوتا تھا۔ 4 بجے وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ شانلی کے بہت سے میسج آئے ہوئے تھے اور وہ کون سا لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا۔ فوراً اسے جواب دیا تھا۔ تمہاری آواز اتنی اچھی ہے، تم پروفیشنل سنگر کیوں نہیں بن جاتے؟ شانلی نے پوچھا تھا۔ کال می ایپ۔ اس کے تم کہنے پر آرجے نے ایک طرح کا حکم دیا تھا کہ مجھے آپ بلاؤ۔ شانلی کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اوکے اوکے مسٹر آرجے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ پھر وہ کافی دیر تک اس سے مختلف سوال جواب کرتی رہی تھی اور وہ ہر بار پہلے سے زیادہ اسے الجھا دیتا تھا۔ ویسے اچھا ہوا آپ مسلم نہیں ہیں، مجھے مسلمان نہیں پسند، لیکن آپ ہر طرح سے پسند ہیں آپ۔ شانلی نے خوبصورت سی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ لیکن مجھے تم ذرا پسند نہیں، وہ صاف گوئی سے جواب دے چکا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے چہرے پر معصومیت نہیں ہے، تمہارے ہونٹ پرکشش نہیں ہے، ناک تھوڑی پھیلی ہوئی ہے، آنکھوں کو تم نے لائنر لگا کر بڑا کیا ہوا ہے اور رنگ کو فلٹر سے گورا کیا ہوا ہے، تمہارے جسم میں بھی فٹنس نہیں ہے۔ وہ کمال مہارت سے جواب دے کر اسے سر سے پاؤں تک آگ لگا چکا تھا۔ کتنی ہی دیر شالنی کو یقین نہیں آیا کہ کسی لڑکے نے اس کے متعلق ایسی بات کی تھی۔ وہ جو اپنی خوبصورتی اور ذہانت دونوں میں مشہور تھی، اب گنگ بیٹھی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! ہوش میں آنے کے بعد وہ چلائی تھی، جبکہ آرجے نیند کی وادی میں اتر چکا تھا، کیونکہ گھڑی نے 5 کا گھنٹہ بجا دیا تھا۔ یہ رحمان پروڈکشن کا اسٹوڈیو تھا۔ شاندار کیبن کے اندر مسٹر رحمان اپنی کرسی پر براجمان تھا، سامنے ٹی وی پر کسی گلوکار کی پرفارمنس دیکھ رہا تھا۔ سر آرجے نوجوان میں بہت مشہور ہو چکا ہے، اس کی فین فالوئنگ لاکھوں میں پہنچ چکی ہے۔ سیکرٹری نے اپنے سامنے بیٹھے مسٹر رحمان سے کہا، جو بہت غور سے گانا گاتے لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ جانتا ہوں۔ مسٹر رحمان نے 2 لفظی جواب دیا۔ پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ سر؟ ہم اپنی نئی البم مرجان کے لیے اسے کاسٹ کر سکتے ہیں۔
آواز اچھی ہے، دم بھی ہے، لیکن لڑکے کے پاس جذبات نہیں ہے۔ اور تم جانتے ہو مجھے ایسے گلوکار پسند ہیں جن کی آواز دل سے نکلتی ہو۔ جی سر۔ پھر یہ کہ میں ابھی اسے کاسٹ نہیں کر سکتا۔ میں انتظار کروں گا تب تک کہ جب تک اس کے اندر جذبات نہ جاگ جائیں۔ اس کے دل سے نکلی آواز جب میرے دل پر لگے گی میں خود جاؤں گا اس کے پاس، اور تب تک مجھے انتظار کرنا ہوگا۔ یہ تو طے ہے جب تک ہماری آواز دل سے نہ نکلے تاثیر نہیں رکھتی۔ جذبات کی آواز میں ایک الگ جادو ہوتا ہے۔ مسٹر آر جے نے اپنا فیصلہ سنایا تو سیکریٹری نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے آر جے بہت پسند تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ان کی اگلی البم میں وہ کام کرے، لیکن شاید وہ دونوں ہی یہ نہیں جانتے تھے کہ آر جے کے پاس جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تھی بھی تو وہ اسے کنٹرول کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جذبات کو کسی کے سامنے عیاں نہیں ہونے دیتے، ورنہ یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ اپنے لاڈلے کو اچھے سے سمجھا دیں بی جان کہ جب تک وہ ملتان میں ہے کوئی ڈرامہ نہ کرے۔ الیکشن کے دن سر پر ہیں اور مجھے اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ سید جبیل نے اپنے سامنے بیٹھی بی جان سے کہا۔ نہیں کرے گا اب وہ کچھ ایسا، بچہ نہیں رہا، اب بڑا ہو چکا ہے، بی جان نے تسلی دی۔ جتنا وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کے کارنامے اس سے بھی بڑھ رہے ہیں۔ اللہ جانے یہ لڑکا سید خاندان کے ساتھ کیا کرے گا۔ سید جبیل غالباً اپنے بیٹے سے بہت تنگ تھے۔ میں ہر شام سے بات کرتی ہوں، ویسے بھی کل وہ واپس چلا جائے گا، پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا پتا وہ جاتے جاتے کچھ کر جائے، کوئی اس کی پیشن گوئی بھی تو نہیں کر سکتا۔ سید جبیل نے اٹھتے ہوئے اپنی چادر درست کی اور باہر کی طرف چلے گئے۔ سیڑھیوں پر کھڑے آرزے نے اپنے باپ کی آواز صاف سنی تھی اور پھر اس کے چہرے پر پراسرار سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی، یعنی پکا وہ کچھ کرنے والا تھا۔ میرے بس میں ہو تو کبھی کہیں کوئی شہر ایسا بساؤں میں، جہاں برف برف محبتوں پہ غمِ جہاں کا اثر نہ ہو، راہ و رسم دنیا کی بندشیں، غم ذات کے سبھی ذائقے، سم کائنات کی تلخیاں کسی آنکھ کو بھی نہ چھو سکیں۔ وہ ایک خوبصورت دنیا تھی، جہاں تک نظر جاتی تھی سفید برف نے ہر چیز کو سفید بنا دیا تھا، اور اس سفید برف کی چادر کے درمیان کھڑی وہ عمارت، ہاں وہ شہزادیوں کے دیس میں آ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ واقعی وہاں موجود تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ جو اپنے سے زیادہ وزن کے اونی کوٹ میں ملبوس اسے عجیب سی طمانت بخش رہے تھے۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور عمارت کی طرف چلنا شروع کیا۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر تھی کہ ہانی آپی اٹھ جاؤ جلدی۔ اس کے نام کی پکار کانوں سے ٹکرائی، کوئی اسے بلا رہا تھا۔ ہانو آپی۔ جواد اس کا نام بگاڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا۔ کیا ہے؟ وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ اٹھ جاؤ، مہرو آپی کی کال آئی ہے، وہ بلا رہی ہیں آپ کو۔ وہ اس کی رضائی کھینچتے ہوئے بتا رہا تھا، آ رہی ہوں، تم جاؤ، بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا، یہ لوگ کبھی مجھے میرے خوابوں میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ اسے خواب ٹوٹ جانے کا دکھ تھا۔ ایسا تو ہمیشہ ہوتا آیا تھا، لیکن جانے کیوں پریوں کے دیس جانے کے خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ لاکھ سمجھدار سہی، لاکھ بڑی سہی، وہ جو بن گئی تھی اس کا اندر اب بھی ویسا ہی تھا، معصوم، پریوں کے خواب دیکھنے والا۔ آر جے، آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے؟ آپ کو سب کچھ یاد رہتا ہے کیا؟ آپ بتائیں گے پلیز آپ کا آئی کیو لیول؟ اس کی نئی نئی پرفارمنس کے نیچے کسی نے کمنٹ کیا تھا۔ یہ سچ تھا، اسے بچپن سے لے کر آج تک کا ہر واقعہ یاد تھا۔ اسے ہر شخص یاد رہتا تھا جس کا اس سے سامنا ہوا تھا، اسے کچھ نہیں بھولتا تھا۔ لڑکے کی بات سن کر اس کے چہرے پر پراسرار سے مسکراہٹ پھیلی اور زندگی کے کچھ اوراق اس کے دماغ میں پیچھے کی جانب پلٹے۔ اس کے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر ایک نئی فلم چلنے لگی تھی۔ مسٹر جبیل، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا بچہ ایک غیر معمولی بچہ ہے جو عام انسانوں سے بہت مختلف ہے، جس کا دماغ بہت شارپ ہے۔ جی بالکل۔ سید جبیل نے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھ کر سامنے بیٹھے شخص کو جواب دیا۔ غلط،
بالکل غلط. آپ کا بیٹا باقی بچوں کی نسبت بہت ہی زیادہ نالائق ہے. اس نے آئی کیو لیول کا جو ٹیسٹ دیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا آئی کیو لیول 0 ہے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ پیپر دیکھ لیں. اس شخص کی بات سن کر وہ دونوں حیران رہ گئے تھے. اسکول کے پرنسپل نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ آر جے کا آئی کیو لیول ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد اگر چاہیں تو کسی اور اسکول میں منتقل کروا سکتے ہیں، لیکن یہاں تو الٹ ہی ہو گیا تھا. ٹیسٹ دیکھنے کے بعد سید جبیل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ آر جے پرسکون سے بیٹھا تھا. جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا. دراصل اسکول کا پرنسپل اور ہر ٹیچر جو آر جے کی کلاس میں آتا تھا وہ اسے تنگ تھا. بلا شبہ وہ غیر معمولی بچہ تھا، لیکن اس کے سوالوں نے ٹیچرز کا دماغ ہلا دیا تھا. پرنسپل اس بچے کو اسکول سے تو نہیں نکال سکتا تھا، اس لیے اس نے آر جے کے والدین کو نیا مشورہ دیا تھا جو بری طرح ناکام رہا تھا. میں آ رہا ہوں پرنسپل سر، آر جے آ رہا ہے. وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا تھا. چلیں بیٹا، مسز جبیل نے اٹھتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا. یس مام. وہ آرام سے کھڑا ہوا تھا. وہ لوگ آفس سے باہر نکل آئے تھے جبکہ وہ ایک دم رکا. مام شاموں کا فون تو اندر ہی رہ گیا، میں ابھی لے کر آتا ہوں. کس کمال سے وہ بنا بتائے حشام کا فون اٹھا لایا تھا. اس سے پہلے کہ مسز جبیل اس کو کچھ کہتی، وہ اپنا ننھا سا ہاتھ چھڑا کر آفس کی طرف بھاگا. آر جے اور کوئی چیز بھول جائے، کمال ہے. وہ حیران ہوئی. ہیلو انکل. وہ اس شخص کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا. آپ نے جو ابھی اندر میں سے باتیں کی تھی نا، وہ سب اس میں ریکارڈ ہو چکی ہیں. اگر آپ نے دوبارہ سید جبیل سے کہا نا کہ میں نالائق ہوں تو میں یہ سب کو سناؤں گا. آر جے نے اپنی جیکٹ سے فون نکالتے ہوئے کہا، جو اس نے مشکل سے چھپایا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے شخص کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا نا مس جیا، پیسے آپ کے اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. میری وائف کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اس نے بٹن دبا کر ریکارڈنگ آن کی، جسے سن کر اس شخص کے پسینے چھوٹ گئے. بیسٹ آف لک انکل. وہ مسکراتا ہوا باہر کی جانب آیا تھا. وہ آر جے تھا. وہ اتنی آسانی سے کسی کو خود موقع نہیں دے سکتا تھا. اس کا دماغ شیطان سے زیادہ تیزی سے کام کرتا تھا. شیطان بھی جیسے آر جے کا کلاس فیلو رہا تھا. وہ ہونٹوں کے حلقے سے جان لیتا تھا کہ دور انسان کیا بات کر رہا ہے. بتائیں نا آر جے، آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے؟ میں آپ کا انٹرویو اپنے میگزین میں چھاپنا چاہتا ہوں. 0. ایک لفظی جواب دے کر وہ لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا. اسے فکر نہیں تھی سامنے والے بندے کو کتنی حیرت ہوئی تھی. بس وہ ایسا ہی تھا. بچپن کے واقعے نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلا دی تھی. ہر کوئی اداس آنکھیں لیے پھرتا ہے، ہر کوئی محبت کا سزاوار ہو جیسے. تم سوچ نہیں سکتی ایلا، آج میں بہت خوش ہوں. ماہی کے ہاتھ شدت جذبات سے کانپ رہے تھے. بتاؤ اب میں کیا کروں، کیسے اس شخص سے بات کروں؟ ماہی کی آواز بھر آئی تھی. سامنے لیپ ٹاپ پر شخص کی تصویر چمک رہی تھی. کتنی مشکلوں سے ڈھونڈا تھا اسے ماہی نے. کرنا کیا ہے پاگل، سب سے پہلے ایڈ کر انہیں، پہ بات کر لینا. ایلا نے مشورہ دیا. وہ مجھ سے بات تو کریں گے نا؟ ماہی کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اسی شخص کا اکاؤنٹ تھا. سید حشام بن جبیل. ہاں یہی نام تھا اس شخص کا جو سفید کلف لگے کپڑے پہنے، بھورے رنگ کی چادر کو کندھے پر پھیلائے اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ بنا پل کے جھپکائے اس کی پروفائل پکچر کو دیکھ رہی تھی. ہوش میں آؤ ماہی، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے بات کر لو. ایلا کہتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی جبکہ ماہی کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی. وہ شخص کس حد تک اس سے عزیز ہو چکا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی. ہانی تمہیں وہ اسمارا آپ یاد ہے جو اسکول میں ہماری سینئر تھی؟ مہرو نے سامنے بیٹھی ہانم سے پوچھا جو تیزی سے رجسٹر پر قلم چلا رہی تھی. کچھ خاص نہیں. وہی جس سے میری اچھی دوستی ہو گئی تھی، جس نے ٹاپ بھی کیا تھا؟ مہرو نے یاد کروانا چاہا. کیا ہوا اسے؟ ہانم نے پوچھا. اس کی مما کا پرائیویٹ کالج ہے اچھا خاصا. انہیں 2 ماہ کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے. کل اسمارا آپی کی کال آئی ہوئی تھی، وہ پوچھ رہی تھی کہ اگر کوئی ٹیچر ہو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا، بس 2 ماہ. ہانم نے اب کی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا. کیا وہ مجھے رکھ لیں گے؟ اس کا ذہن مہرو کی بات کو سمجھ گیا تھا. ہاں میں نے بات کی تھی، وہ کہہ رہے تھے اگر ڈیمو اچھا ہوا تو میں کوشش کروں گا. اور لے کر سیدوں کی حویلی سے باہر نکل آیا تھا. اب اس کا رخ گراؤنڈ کی طرف تھا جہاں علاقے کے لڑکے فٹ بال کھیلتے تھے. ارے آر جے آؤ آؤ، لڑکوں نے اسے آواز دے کر بولا. وہ مسکراتا ان کی طرف بڑھ گیا. اس کی نظریں ایک انسان کو تلاش کر رہی تھی جس کا کل
مدیحہ نے اسے بتایا تھا کہ جب وہ گھر آ رہی تھی تو ڈرائیور کے ساتھ ایک لڑکے نے بائک پر ان کا پیچھا کیا تھا اور کچھ نازیبا کلمات بھی اچھالے تھے، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ سید خاندان کی لڑکی تھی۔ جلد ہی اس کے کمپیوٹر سے تیز چلتے دماغ نے اس لڑکے کو اسکین کیا اور پھر وہ فٹ بال کے ساتھ میدان میں کود پڑا۔ کچھ دن نارمل کھیلنے کے بعد اس نے لڑکے کا نشانہ رکھ کر فٹ بال کو کک لگایا اور منہ پر دے مارا، اور پھر وہ پاگل ہو گیا۔ وہ سارے لڑکے اس کے پاگل پن کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے، جبکہ وہ بری طرح اب اس لڑکے کے ہاتھوں اور لاتوں سے پیٹ رہا تھا۔ آرجے لڑکے کو بری طرح پیٹ رہا تھا، اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اس لڑکے کو جان سے مار دیتا۔ دیکھنے میں وہ دبلا پتلا سا تھا ابھی، لیکن اپنی جسامت کے لحاظ سے وہ کافی طاقتور تھا۔ بڑے سائیں جلدی چلیں، وہ باہر میدان میں چھوٹے سائیں حویلی کا ملازم بھاگا بھاگا حشام کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا آرجے کو؟ چھوٹے سائیں کے نام پر حشام کے کان کھڑے ہوئے، وہ جھٹکے سے اٹھا۔ وہ جی باہر سائیں ایک لڑکے کو مار رہے ہیں، ملازم پھولی سانسوں سے بولا، اور حشام اس کی بات پوری ہونے سے پہلے باہر کی طرف بھاگا۔ کچھ ہی پل میں وہ میدان میں پہنچ چکا تھا۔ وہ لڑکا نیچے پڑا تھا جبکہ آرجے اس کے منہ پر گھونسے مار رہا تھا۔ آرجے پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو اسے۔ حشام نے اسے پکڑ کر لڑکے سے دور کیا جس کے منہ سے اب خون نکل رہا تھا۔ آرجے کی گرفت سے نکلنے کے بعد لڑکا درد سے کرا رہا تھا۔ ملازم اسے اٹھانے کے بعد وہاں سے نکل گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئے ہو جاہل انسان۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر حشام کا دماغ گھوما اور اس نے آرجے کو زور سے دھکا دیا، جو خون خوار نظروں سے اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں ملازم اس لڑکے کو لے کر گیا تھا۔ کیوں مارا اسے؟ حشام نے سوال کیا، جبکہ آرجے نے اب حویلی کا رخ کر لیا تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ اس کے جواب نہ دینے پر حشام چلایا، ریلیکس شامو کاکا، بلا وجہ کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ اتنے پرسکون انداز میں بولا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ حشام دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، پیکنگ بھی کرنی ہے، آ جاؤ چائے پیتے ہیں، پھر میں چلا جاؤں گا اور تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی زخمی ہوا تھا، وہ حشام کو سلگاتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ حشام سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ ہانم صبح صبح کالج کے اسٹاف روم میں بیٹھی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی، دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اس کا پہلا تجربہ کامیاب رہے۔ مس ہانم آ جائیں، آپ کو آپ کی کلاس دکھاؤں۔ کالج کے کوآرڈینیٹر نے اسے پکارا اور وہ سنبھلتی اس کے پیچھے لپکی۔ یہ ایف ایس سی پارٹ 2 کی کلاس ہے، آج سے آپ انہیں کیمسٹری پڑھائیں گی۔ وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئی۔ کلاس میں ایک طرف لڑکیاں جبکہ دوسری طرف لڑکے بیٹھے تھے۔ وہ خود ابھی چھوٹی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکوں کو کیسے کنٹرول کرے گی۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی کیمسٹری کی ٹیچر ہیں، اچھے سے خوش آمدید کریں انہیں۔ کوآرڈینیٹر سمیہ نے اس کا تعارف کروایا۔ انہوں نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ کوآرڈینیٹر کی اس بات پر وہ بری طرح چونکی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ خود ابھی طالب علم تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کا غلط تعارف کیوں کروایا گیا، لیکن اسے موقع ہی نہیں ملا۔ اس سے پہلے وہ پوچھتی سمیہ کلاس سے جا چکی تھی۔ کلاس میں موجودہ طلبہ و طالبات اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنی خود اعتماد نہیں تھی، اور پھر یہ موقع بھی پہلا تھا۔ وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ میم آپ کا نام کیا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ ام ہانم، وہ اپنے آپ کو پر اعتماد بناتے ہوئے بولی۔ نائس نیم۔ لڑکوں کی طرف سے پہلا کمنٹ آیا تھا۔ اللہ کا نام لے کر اب وہ کلاس کا تعارف شروع کر دیا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکا کوئی نہ کوئی گل کھلائے گا، یہ اس لائق ہی نہیں کہ اسے یہاں بلایا جائے۔ سید جبیل کافی غصے میں تھے، وہ بے چینی سے ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے۔ سامنے بھی جان لکڑی کی بڑی سی کرسی پر براجمان تھی۔ اگر وہ لڑکا مر جاتا تو کیا جواب دیتا میں گاؤں والوں کو؟ یہ سب آپ لوگوں کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ بی جان خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا جو اس نے ایسا کیا۔ بلاخر بی جان نے پہلی بار کچھ کہا۔ وجہ جو بھی ہو، اسے کس نے حق دیا ہے کہ لوگوں کے سر پھاڑتا پھرے؟ اب کیا جواب دوں میں اس کے ماں باپ کو جو پنچایت بلانے کا کہہ رہے ہیں؟ بابا سائیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں کرتا ہوں بات۔ ویسے بھی اس لڑکے نے غلط حرکت کی۔ حشام نے آگے بڑھ کر انہیں حوصلہ دیا۔ بے شک اس کی حرکت غلط تھی، میں خود نمٹ لیتا، یہ لوگ ہوتا کون ہے مارنے والا؟ اس سارے واقعے میں مدیحہ خاموش بیٹھی تھی۔ جاؤ اسے بلاؤ، معافی مانگے وگا وہ اس لڑکے کے ماں باپ سے۔ بی جان نے مدیحہ سے آرجے کو بلانے کا کہا۔
لیکن بی جان وہ تو چلا گیا، مدیحہ نے جواب دیا۔ دیکھ لیا آپ نے، ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر کے خود بھاگ گیا۔ اچھا ہوا واپس ہی چلا گیا، یہاں رہتا تو پھر کچھ غلط کرتا۔ آپ آرام کریں، میں کرتا ہوں بات ان لوگوں سے۔ اگر وہ پنچایت کا کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، سیدوں کی لڑکی پر جملے کسنے کی پاداش میں ان کے خاندان کو بھی سزا ملے گی۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا حویلی سے نکل کر درباری حصے کی طرف بڑھ گیا۔ مس، یہ ہے کہ قاضی بھی میں ہوں، اور سے کسی شاعر کی بات یاد آئی۔ حیران سبھی کو کر گیا منصف کا فیصلہ، رند کو سزا نہ مل سکی، قاضی نشر میں تھا۔ اگر آپ کے لاڈلے کو معافی مانگنی پڑ گئی نا تو کبھی بھی نہیں مانگے گا اور الٹا مجھے ہی شرمندہ کروائے گا۔ سید جبیل بی جان سے کہہ رہے تھے اور بی جان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آرجے کو کس طرح سے سدھاریں۔ وہ خوشی خوشی کلاس سے باہر نکلی تھی۔ کلاس کے طالب علم اچھے تھے، کچھ ہی دیر میں اس کا اعتماد بحال ہوا تھا اور وہ اب شکر کر رہی تھی کہ اس کا پہلا دن اچھا گزر گیا۔ کالج سے سیدھا وہ اپنے اکیڈمی آئی تھی، جہاں اب مہرو کے ساتھ کینٹین پر بیٹھی سموسے کھا رہی تھی۔ کیسا گزرا پہلا دن؟ مہرو نے پوچھا۔ اچھا تھا۔ کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں، لیکن میں خود تھک گئی ہوں اور اب نیند آ رہی ہے۔ خانم کی بات سن کر مہرو کو اس پر ترس آیا۔ کہا تو تھا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ مہرو کو دکھ ہوا، وہ واقعی تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا مہرو، بس 2 مہینوں کی بات ہے۔ تم دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے ہمت دے کر رکھے۔ جانے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو دن رات کام کرتے ہیں اور پڑھائی میں ٹاپ بھی کر جاتے ہیں۔ خانم کو احساس ہوا تھا کہ 2 کام ایک ساتھ کرنا بہت مشکل ہے۔ تمہارے جیسے ہوتے ہیں ہانی، اور تم دیکھنا ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری کامیابیوں سے نوازیں گے۔ آمین۔ خانم اس کی بات پر مسکرائی۔ اچھا جلدی کرو، اب کلاس شروع ہونے والی ہے ہماری۔ بس یہ چائے پی لوں پھر چلتے ہیں کلاس میں۔ خانم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ مہرو اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ مہرالنساء کے لیے خانم بہت اہم تھی۔ وہ بچپن سے اس کی دوست تھی۔ مہرو کا تعلق اچھے خاندان سے تھا، پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تو کسی اچھے کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتی تھی ایف ایس سی کے بعد، لیکن اس نے خانم کے ساتھ ایک اکیڈمی میں پڑھنا پسند کیا تھا۔ وہ اس کی سچی اور مخلص دوست تھی۔ یہ شخص میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ ماہی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے 3 دن پہلے شام کو میسج کیا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ماہین ہمدان کسی کو میسج کرے اور وہ شخص اگنور کر دے، جواب ہی نہ دے؟ اس کو دکھ ہو رہا تھا۔ باہر گرتی برف اسے مزید اداس کر گئی۔ ماہی تم پریشان نہ ہو، شاید اس نے تمہارا میسج دیکھا ہی نہ ہو، شاید وہ مصروف ہو۔ ایلا نے اس دن اسے حوصلہ دیا، لیکن اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ نہیں کی ایکسپٹ ابھی تک فرینک ریکویسٹ بھی۔ وہ مایوس ہو گئی تھی، شاید ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا نہ ہو۔ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ مسٹر ہرشام جبیل، بس ایک بار بات کر لیں۔ ایک اور میسج کرنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ بند کر چکی تھی۔ اندیکھی سی اداسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آج اس کا کالج میں 3را دن تھا، جب اسے کلاس میں 2 نئے بچے نظر آئے تھے، ایک لڑکی اور دوسرا لڑکا۔ لڑکی کو بچہ تو نہیں کہا جا سکتا، وہ آخری بینچ پر بیٹھا تھا۔ خانم کو وہ تھوڑا عجیب لگا۔ گہرے گھنے بال جنہیں جیل لگا کر پیچھے کی طرف چپکایا گیا تھا، جو گردن کو چھو رہے تھے۔ اس نے باقی اسٹوڈنٹس کی طرح یونیفارم بھی نہیں پہنا تھا۔ لڑکیاں بار بار پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھیں، جبکہ اس کی نظر کھڑکی سے باہر کھلے آسمان پر جمی تھی۔ خانم کے کلاس میں داخل ہونے پر سب نے سلام کیا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر خانم کو دیکھنے کے بعد، جس میں تھوڑی سی حیرانی تھی، چہرہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ یہ نئی میم کب آئی ہیں؟ لڑکیوں کی جانب والی قطار میں سب سے آخر میں بیٹھی لڑکی نے اپنے ساتھ والی لڑکی سے پوچھا۔ ہاں، 2 دن پہلے، جب تم اور تمہارا دوست دونوں غیر حاضر تھے۔ ایسے تمہاری مام تو پرنسپل ہیں، کیا انہیں نہیں ذکر کیا؟ نہیں، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ ویسے بھی مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم یہاں کچھ ماہ کے لیے آئے ہیں، ان باتوں سے ہمیں کیا لینا دینا؟ رشنا نے ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ آج کلاس میں 2 نئے بچے نظر آ رہے ہیں، کیا آپ لوگ اپنا تعارف کروائیں گے؟ خانم نے کلاس میں موجود ان 2 اسٹوڈنٹ سے کہا۔ میں رشنا ہوں، اس کالج کے اونر کی بیٹی۔
وہ بس اتنا ہی بولی تھی اور پھر چہرہ لڑکی کی طرف کیا۔ اور آپ؟ خانم نے لڑکے سے پوچھا جو باہر آسمان میں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ سے بات کر رہی ہوں، کیا آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ لڑکے نے اس کے لہجے میں چھپے غصے کو محسوس کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میرون ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراک پہنی جس پر سیاہ رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا، میرون دوپٹہ لیا اور لڑکی اسے کہیں سے بھی ٹیچر نہیں لگی تھی۔ اس کی آنکھوں نے ایک سیکنڈ میں میم کو اسکین کر لیا تھا، جبکہ خانم اس کے اس طرح دیکھنے پر گھبرائی تھی۔ وہ جانے کیوں ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ پوری کلاس میں سرگوشیاں پھیل رہی تھیں۔ خانم نے محسوس کیا کہ وہ کلاس میں سب سے لمبا تھا۔ سردی میں ٹی شرٹ پہنے وہ خاصا پرسکون سا لگ رہا تھا۔ کیا اسے سردی نہیں لگتی؟ خانم نے دل میں سوچا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ پوچھ رہی تھی، جبکہ لڑکا گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں دو ہیں مگر ایک آتا ہے نظر۔ آنکھوں ہی سے سیکھ لیجئے یہ توحید دلبرانہ۔ روحان جبیل، سید روحان جبیل۔ وہ خانم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آواز کافی ربدار تھی۔ روحان جبیل، سید روحان جبیل۔ وہ خانم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آواز کافی ربدار تھی۔ میم یہ آرجے، کلاس میں ایک لڑکی نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ جب روحان نے گھور کر اسے دیکھا، اس کی زبان کو وہیں بریک لگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ خانم نے سرسری سے انداز میں کہنے کے بعد کتاب اٹھائی، جبکہ روحان کی سرد نگاہیں اب بھی اسی پر جمی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے کسی نے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب خانم نے اسے ایسے ہی کھڑے دیکھا تو اس کے چہرے پر الجھن ابھری۔ اور آپ کا تعارف مس؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ خانم نام ہے میرا، اور میرا تعارف اتنا اہم نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ روحان کو تھوڑا سا تعجب ہوا تھا، یا وہ واقعی ہی نہیں جانتی تھی یا پھر جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ پتہ ہے مہرو، آج کلاس میں ایک نیا لڑکا ہے، مطلب ہے تو پرانا ہی، لیکن پچھلے دنوں وہ غیر حاضر رہا تھا، اس لیے آج ہی ملا۔ پھر مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عجیب انسان ہے، ایک تو اتنا بڑا ہو کر ایف ایس سی میں ہے ابھی، اور اوپر سے پورے لیکچر وہ باہر ہی دیکھتا رہا۔ لڑکے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں ہانی، اور شاید اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو۔ مہرو کی بات پر خانم نے اس بات میں سر ہلایا۔ انسانی جسم کو پگھلا دینے والی گرمی پڑ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ برس رہی ہو۔ پیاس سے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ دور اسے ایک دریا نظر آیا تھا۔ وہ جلدی تپتی زمین پر ننگے پاؤں چلتی اس دریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے، لیکن پیاس کی شدت اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دریا کے پاس پہنچی، ہوا میں گرمی کی شدت مزید بڑھ گئی تھی۔ دریا پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ دریا میں پانی کی جگہ لاوا بہہ رہا تھا۔ وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، جب کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا تھا، اور وہ آگ ابلتے دریا میں جا گری تھی۔ آگ نے جسم کو جگہ لایا تو وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ چہرہ پسینے سے تربتر تھا، موٹی رضائی میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک ہو؟ چیخ کی آواز سن کر آسیہ بیگم اٹھ گئی تھی۔ اماں وہ، اس کے الفاظ گلے میں دم توڑ گئے تھے۔ کمرے میں پھیلی زیرو بلب کی روشنی میں اس کے چہرے پر پھیلا خوف اس کی ماں آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ کیا ہوا، کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ آسیہ بیگم نے پوچھا۔ پانی، خشک ہوتے حلق کے ساتھ وہ مشکل بول پائی تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد ہی پانی کا گلاس آسیہ بیگم نے اسے پکڑایا تھا، جو ایک ہی سانس میں وہ پی گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا کرو۔ کام اور مصروفیت اپنی جگہ، لیکن نماز چھوڑنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ آسیہ بیگم نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکنے کے بعد کہا۔ وہ آج کافی تھک گئی تھی۔ کالج، اکیڈمی اور پھر اپنے اسائنمنٹ بنانے کے بعد اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھے۔ شیطان نے غلبہ پایا تو وہ بنا نماز پڑھے ہی سو گئے۔ اب اور ڈر کر اٹھی تھی۔ کتنی ہی دیر لگی تھی اس کی تیز چلتی دھڑکن کو نارمل ہونے میں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا تھا۔ خواب نے بری طرح سے اسے ڈرا دیا تھا۔ شیطان نے بہکا دیا ہے اور کچھ بھی نہیں، سوچو مت اور سو جاؤ، اماں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔
وہ جاگتی رہی تھی۔ سردیوں کی راتیں ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں۔ پورے 1 گھنٹے بعد اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے خواب کا اس کی زندگی پر کیا اثر ہونے والا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ لڑکی اسے لگاتار میسجز کر رہی تھی۔ حشام اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی منتیں کرنے کی وجہ سے آج وہ اسے جواب دے رہا تھا۔ جی بولیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا تھا، جبکہ ماہی تو خوشی کے مارے بے ہوش ہی ہونے والی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسکرین پر اس کے بھیجے گئے پیغام کو بے یقینی سے دیکھتی رہی تھی۔ دوسری جانب وہ بیزار سے جواب دینے کا منتظر تھا، کیونکہ ماہین ہمدان میسج سین کرنے کے بعد گنگ بیٹھی تھی۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ کتنی ہی دیر بعد کانپتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا تھا، کوئی چاہت، کوئی مسرت نہیں درکار مجھے، تیرے بعد کوئی محبت نہیں درکار مجھے، اے نئے شخص میں بھلا تیرے کس کام آؤں گا، اداسی کر چکی ہے اب تو مکمل برباد مجھے، ہوا کرتا تھا کبھی میں بھی کسی آنکھ کا تارا، اب تو اس شخص کا چہرہ بھی نہیں یاد مجھے، اس کے ہاتھ میں ہی تھا مجھے اچھا کرنا، کہاں کر سکتی ہیں یہ بہاریں اب آباد مجھے، زیب حوصلہ دینے والے یہ کہاں جانتے ہیں، کتنا دکھ دیتا ہے یہ میرا دل ناشاد مجھے۔ معذرت محترمہ، میں عورتوں سے دوستی نہیں کرتا۔ ماہی کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ ماہی نے دیکھا تھا اس کی فرینڈ لسٹ میں کوئی لڑکی بھی ایڈ نہیں تھی۔ لیکن میں آپ کو جانتی ہوں، آپ کو یاد ہوگا ہم ملے تھے پیرس میں ایفل ٹاور کے پاس۔ وہ اسے کچھ یاد دلانا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں، اور اب آپ مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا، خدا حافظ۔ وہ اپنی بات کر کے اس کی سنے بنا لائن آف کر چکا تھا، جبکہ ماہی ایک گہرا سانس لے کر رہ چکی تھی۔ وہ بات بھی سننا گوارا نہیں کر رہا تھا جس کے لیے وہ ماری ماری پھر رہی تھی۔ اس دن روحان کلاس میں دیر سے آیا تھا۔ سیاہ رنگ کا کپڑا پہنے، جس کی ہڈ نے اس کا آدھا چہرہ چھپا دیا تھا، وہ بنا اجازت لیے اندر آیا تھا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھتے ہی اس نے چہرے کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ روزانہ کی طرح وہ لیکچر پر دھیان بالکل بھی نہیں دیتا تھا۔ خانم کو وہ پہلے دن سے ہی کسی امیر باپ کا بگڑا ہوا لاڈلا لگا تھا۔ آپ لیکچر پر توجہ کیوں نہیں دیتے روحان؟ تنگ آ کر وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ روحان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ہمیشہ کی طرح سرد میری تھی۔ کیونکہ آپ نے فارمولا غلط لکھا ہے مس۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر بولا تھا۔ خانم نے گڑبڑا کر بورڈ کو دیکھا تھا۔ واقعی اس کا فارمولا غلط تھا۔ پوری کلاس اسے توجہ سے سن رہی تھی، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، اور وہ جس نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا وہ کیسے جان گیا؟ سوری، خانم نے فارمولا دوبارہ لکھا تھا۔ ویسے مس، آپ کی عمر کیا ہے؟ روحان کی طرف سے پہلا سوال آیا تھا۔ 19 سال اور کچھ ماہ۔ وہ سچ بول گئی تھی۔ میٹرک کب کیا تھا آپ نے؟ دوسرا سال، تقریباً 4 سال پہلے۔ وہ ناسمجھی سے جواب دے رہی تھی۔ خانم نے محسوس کیا تھا اس کی آنکھوں میں مقناطیسی کشش تھی جو اسے جواب دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو پھر آپ نے ماسٹرز کیسے کر لیا؟ اس کے سوال پر خانم گڑبڑا گئی تھی۔ میم سمیہ کا بولا گیا جھوٹ اسے بری طرح پھنسا گیا تھا۔ پوری کلاس میں سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ اب وہ لوگ جنہیں خود کچھ نہیں آتا وہ ہمیں پڑھائیں گے۔ حد امیز لہجہ تھا۔ خانم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اسے اس وقت بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن الزام اس پر آیا تھا۔ وہ پوری محنت سے لیکچر تیار کر کے آئی تھی۔ آج جانے کیسے فارمولا غلط ہو گیا تھا، اور آج ہی روحان جبیل عرف RJ اسے پکڑ چکا تھا۔ یہاں سے کل شروع کریں گے۔ وہ بیگ اٹھا کر کلاس سے باہر نکل آئی تھی۔ کلاس کا وقت ویسے بھی ختم ہو چکا تھا، 1-2 منٹ باقی تھی۔ اسے محسوس نہیں ہوا تھا کب اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وقت نے اسے بہت حساس بنا دیا تھا، اور RJ کی بات اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ تیز سے اس قدم اٹھاتی گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گال پر پھسلا تھا، جسے اس نے ہتھیلی سے رگڑ کر جلدی سے صاف کیا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ روحان جبیل کی وجہ سے خانم کی آنکھ میں پہلا آنسو تھا۔ جانے قدرت نے آگے کیا کیا لکھا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے بی جان، آپ اندر آئیں، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ حشام نے بی جان کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو احترام کے باعث ان کی طرف دیکھا اور ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر اٹھا لایا۔
ہو گئی تیاری؟ بیجان نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بیجان، بس مکمل ہو گئی ہے، وہ مسکرایا تھا۔ تم بھی چلے جاؤ گے؟ گھر ایک بار پھر خالی ہو جائے گا۔ مدیہ بھی 2-3 ماہ بعد چکر لگاتی ہے اور ریحان تو آتا ہی اپنی مرضی سے ہے۔ میں ترس جاتی ہوں تم لوگوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ بیجان افسردہ تھیں۔ ارے آپ اداس نہ ہو میری پیاری ماں جان، میں روز آنا آپ کو فون کروں گا اور آرجے سے بھی کہوں گا کہ جلدی جلدی چکر لگایا کرے، وہ محبت سے بیجان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جب اسے زیادہ پیار آتا تھا تو وہ انہیں ماں جان کہتا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ روحان کی فکر کھاتی ہے میرے بچے۔ تم تو بہت سمجھدار ہو لیکن اس کے ساتھ جانے کیا مسئلہ ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ ابھی بچہ ہے، 20 سال زیادہ عمر تو نہیں ہوتی، اور آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ سب جیسا نہیں ہے، اسے وقت لگے گا ہر چیز کو سمجھنے کے لیے۔ حشام نے تسلی دی۔ تم تو ایسے نہیں تھے حشام، جب تم 20 سال کے تھے تب بھی بہت سمجھدار تھے۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، وہ مسکرایا۔ روحان مجھے تم سے زیادہ پیارا ہے حشام، میں نے ماں سے زیادہ پیار دیا ہے اسے، میں نہیں جانتی کل کو میری تربیت پر انگلی اٹھے۔ بیجان پریشان تھی۔ اچھا اب آپ پریشان نہ ہوں، جلدی سے کھانا لگوا دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہاں سے لاہور جاؤں گا، آپ کے لاڈلے سے ملنے کے بعد ہی پیرس کی فلائٹ لوں گا، وہ حشاش بشاش سا کہہ رہا تھا۔ ابھی لگواتی ہوں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ بھوک لگی ہے؟ بیجان اسے گھورتے ہوئے اٹھی تو وہ مسکرا دیا۔ ہانم اس کے رویے سے تنگ آ گئی تھی۔ وہ ایک دن کلاس میں ہوتا تو 2 دن غائب رہتا تھا، ٹیسٹ وہ دیتا نہیں تھا، دھیان کھڑکی سے باہر ہوتا تھا۔ ہانم جتنا مرضی اچھا پڑھا لے وہ کوئی نہ کوئی غلطی نکالتا ضرور تھا، اور ایسے سوال پوچھتا تھا کہ وہ چاہ کر بھی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ آج بھی وہ کلاس میں دیر سے آیا تھا اور پھر موبائل پر بجی بیل کو دیکھنے کے بعد اب وہ فون سن رہا تھا۔ ہانم کو اس وقت اس پر انتہائی غصہ آیا تھا۔ ایک تو وہ لیٹ آیا تھا، اوپر سے کلاس میں فون استعمال کر رہا تھا جس کی اجازت نہیں تھی۔ اوکے میں آ رہا ہوں شامو کاکا۔ وہ فون بند کرتے ہوئے اٹھا اور بنا پوچھے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہانم نے غصے سے پوچھا۔ او شٹ اپ، تم ہوتی کون ہو روکنے والی؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے آگ لگانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا، اور ہانم کی برداشت ختم ہوئی۔ پوری کلاس کے سامنے وہ اس کی بے عزتی کر رہا تھا، جبکہ پوری کلاس گنگ بیٹھی تھی۔ اپنے والد کا نمبر تو دیں ذرا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی تھی۔ او ریئلی؟ وہ حیرانگی سے مڑا۔ جی، آپ کے کارنامے انہیں بتانے ہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ لکھ لیں۔ وہ اسے نمبر لکھواتا کلاس سے باہر نکل گیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ہانم نے سب سے پہلے رجسٹر میں اس کا ریکارڈ چیک کیا تھا جس میں وہی نمبر لکھا تھا۔ اس نے خود کے غصے پر قابو پاتے وہ نمبر ملایا۔ حشام آرجے کے ساتھ بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر انجانے نمبر سے فون آیا۔ اس نے کال پک کرنے کے بعد فون کان سے لگایا۔ آپ روحان جبیل کے گھر سے بات کر رہے ہیں؟ کوئی لڑکی بول رہی تھی جس کا لہجہ سخت تھا۔ جی، لیکن آپ؟ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ میں اس کے کالج سے مس ہانم بات کر رہی ہوں، مجھے آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری باتیں کرنی ہے۔ آپ برائے مہربانی کر کالج سے تشریف لے آئیے گا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی وہ حشام جبیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا گئی تھی۔ میں اس کے اچھا آپ؟ اس سے پہلے وہ کچھ جواب دیتا فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ حشام نے سرد نظر سے روحان کی طرف دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ خود کی طرف گھورتا پا کر روحان نے پوچھا۔ کیا ہے؟ تم نے کالج میں مسٹر آرجے؟ حشام نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کیا؟ وہ معصوم بنا۔ حشام حیران ہوا۔ کافی عرصے بعد اس کی کسی تعلیمی ادارے کی طرف سے اس کی شکایت آئی تھی۔ شروع میں اسکول کی ٹیچر سے کے فون آتے تھے، پھر جیسے ہی سب کو پتہ چلا دوبارہ کسی نے فون نہیں کیا تھا۔ ابھی کافی سالوں بعد ہوا تھا۔ تمہاری کسی ٹیچر کی کال تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ کے بیٹے کے متعلق ضروری بات کرنی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ اوہ، یقین نہیں ہوتا، وہ اتنی بے وقوف ہے۔ روحان نے مصنوعی حیرانگی سے کہا۔ بتاؤ تم نے کیا گل کھلایا ہے؟ یہ تم اس سے جا کر پوچھو نا جس نے فون کیا ہے، میں تو اسے دیکھ ہی لوں گا۔ آخری جملہ اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کل بات ہوگی اس موضوع پر۔ پیرس جانے سے پہلے میں تمہاری اس ٹیچر سے ملنا پسند کروں گا جس نے آرجے کی شکایت لگانے کی ہمت کی ہے، جبکہ اس کی بات پر روحان کے چہرے کے تاثرات تن گئے تھے۔
میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ام ہانہ۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھا، جبکہ حشام کی گہری نظریں یہ جاننے سے قاصر تھیں کہ اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔